تمہیں کچھ بھی کہا جائے اور تمہارے لیے عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے، تم اپنی عقل کو استعمال کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے نا کہ جس نام کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو اور جس نام کو تم خدا مانتے ہو یا خدا کا بیٹا مانتے ہو، تو کدھر ہے اس نام والے کی اس سلطنت میں زمین و آسمان کے اندر بادشاہت؟ کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اگر زمین و آسمان کی درند پرند چرند کی مخلوق سے عیسیٰ نے اپنا نام کو بلوا کر دکھایا ہے تو دکھاؤ مجھے۔ تم عیسیٰ کہو یا یسوع مسیح کہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بھی نام تم لوگے اور جس نام کو بھی تم خدا بنا کے بیٹھے ہو، چاہے خدا کہو چاہے خدا کا بیٹا کہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم یہ تو مانتے ہو نا کہ عیسیٰ یا یسوع مسیح جو بھی ہیں، ان کے پاس تم یہ مانتے ہو کہ وہ کوئی اس کائنات کے اوپر کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کا کوئی اختیار اس کائنات پر ہے تو دکھاؤ مجھے وہ طاقت اور اختیار زمین و آسمان کی مخلوق پر کہ وہ اس سسٹم آف یونیورس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا پریکٹیکل ثبوت دو۔ کہنے اور لفاظی کرنے کے دعوے میں تمہارے میں اور کسی یہودی میں یا ہندو میں کیا فرق ہے؟ جو دعوے تم کرتے ہو اسی طرح کے دعوے یہودی بھی کرتے ہیں، اسی طرح کے دعوے ہندو بھی کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہندوؤں نے بھی اپنے بہت سارے بھگوان بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی دعوے کرتے ہیں وہ ان کے والوں کا اس کائنات پہ کوئی کنٹرول ہے۔ تو دکھاؤ، وہ بھی نہیں دکھا پا رہے اور تم بھی نہیں دکھا پا رہے اور یہودی بھی نہیں دکھا پا رہے۔ تو یہودیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے وہ جس نام کو خدا مانتے ہیں وہ کوئی کائنات پہ کنٹرول رکھتا ہے، یا ہندو جس کو مانتے ہیں وہ کو کنٹرول رکھتے ہیں، یا پھر تم جس کو خدا مانتے ہو یسوع مسیح اور عیسیٰ نام سے وہ کوئی کنٹرول رکھتے۔ تو دکھاؤ مجھے اس کائنات کی نیچر پہ کوئی کنٹرول، جس سے پتہ لگے پریکٹیکل کنٹرول کو دیکھ کر کہ ہاں بھائی وہ جو اس کائنات کو جس نے بنایا ہے اور اس کائنات کی مخلوق سے کوئی لاز آف نیچر کے قوانین کو بدل کے دکھا سکتا ہے، تو وہ جس کو تم کہتے ہو کہ وہ عیسیٰ نام ہے یسوع مسیح، تو چلو دکھاؤ پریکٹیکل کنٹرول، تاکہ پریکٹیکل ثبوتوں کی روشنی میں نیچر کے بیہیویئر سے ثابت ہو جائے کہ بھائی واقعی میں عیسیٰ جو ہیں وہ اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہی ہیں جو اس کائنات کے قوانین کو بدل کے دکھا سکتے ہیں اپنے حکم سے اور اپنی طاقت سے۔ دکھاؤ کدھر ہیں؟ اور بالکل کوئی فرق نہیں ہے اگر تم بھی نہ دکھا سکو اور تم کہو کہ تم ان کو خدا مانتے ہو یا خدا ہی مانتے ہو نا، ڈیفینیٹلی تبھی تو اپنے آپ کو ایک مذہب بنا کے بیٹھے ہو۔ تو اپنے مذہبی پیشواؤں سے پوچھو جا کے، وہی دکھا دیں، کچھ پریکٹیکل نشانیاں دکھائیں، پریکٹیکل ثبوت دیں۔ ارے بھائی اتنی پوری زمین و آسمان کی مخلوق میں چرند پرند درند ہیں، ماں کے پیٹ سے بچے نکل رہے ہیں، تو ان سب کے منہ سے جو کلام کروا کے دکھانے والا ہے، اگر وہ عیسیٰ کے پاس یہ طاقت ہے جنہیں تم خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہو، چلو خدا ہی مانے ہوئے ہو، تو چلو دکھاؤ نا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچوں کو تخلیق کر رہا ہے اس کا نام اللہ نہیں بلکہ عیسیٰ ہے۔ اس کا ثبوت دو۔ لفادیاں نہ کرو، یہ لفادیاں کرتے کرتے ہزاروں صدیاں گزر گئی ہے مذہب کے پیشواؤں کو اور ان کے مذہبی پیروکاروں کو۔ اب یہ 21ویں صدی ہے، اس کے اندر نا خالی لفاظی نہیں چلتی، سمجھے؟ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں دکھایا جاتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، سمجھے؟ اگر دعوے کرتے ہو کہ تمہارے عیسیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ اس کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں بطور خدا، تو پھر لاؤ اپنا ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم نہ پیش کر سکو درند پرند چرند اور ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں پہ ان کا کنٹرول، جو کہ تم کر بھی نہیں سکتے، تو پھر یہ کہنا تمہارا کہ تم ان کو خدا مانتے ہو، وہی سب کچھ ہیں، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مانتے ہیں، پھر تو ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، تو کیا ہندوؤں کو مان لیا جائے؟ یہودیوں کی بات کو مانا جائے؟ کیوں مانا جائے؟ ارے بھائی دین اسلام سے جب لیجنڈ نے آ کر پریکٹیکل ثبوت پیش کر دیے اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے زمین و آسمان کی مخلوقات پہ اپنے قوانین کو بدل کر دکھایا، ان کے منہ سے کلام کروا کے دکھایا، اور آسمان و زمین کی مخلوقات پر اس نے اپنے نام کو ظاہر کر کے دکھایا اپنی طاقت سے، تو اللہ کے سوا کوئی اور دکھاؤ مجھے جو ایسا کر کے دکھا رہا ہو یا کر کے دکھایا اس نے، اور اس کے ثبوت دو، پریکٹیکل ثبوت لاؤ۔ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے بات بھی کی جائے، کیونکہ تم عقل کی بات کو نہیں مانتے، تم اپنی عقل کو ہی نہیں مانتے۔ اگر تم عقل کی بات کو مانتے ہو تو مجھے بتاؤ نا کہ جس کو تم خدا کہتے ہو وہ اس کائنات پہ اپنا نام کیوں ظاہر کر کے نہیں دکھا پا رہا؟ جس کو تم خدا مانتے ہو وہ نیچر کی درند پرند چرند سے اپنا نام بلوا کے کیوں نہیں دکھا پا رہا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ اللہ نے تو کر کے دکھا دیا 21ویں صدی میں۔ اب تم لے کر آؤ اپنے ثبوتوں کو اگر تم سچے ہو اور تم ایسا
کبھی بھی نہیں کر سکتے. تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, تمہاری نہیں, تمام عیسائیوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس بات پر, کیونکہ جو کچھ سکھایا پڑھایا گیا مذہبی پیشواؤں کی جانب سے بچپن سے برین واش کیا گیا ہے, یہ سب ایسا ہی تھا, خیالی باتیں تھیں. پریکٹیکل حقیقت کی دنیا میں آگے بات کرو مجھ سے, اور بات بھی کیا کرو گے, ثبوت لے کر آؤ پھر بات ہوگی. اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور خالی لفاظی ہے تو پھر ٹھیک ہے, لفاظی اور خیالی میں خیالات میں گھومتے پھرو, پھر تم میں اور دوسرے ہندو یہودی میں کوئی فرق تو نہیں ہے. ہم مسلمان تو اللہ کو خالق کائنات مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کرتے ہیں, اور ان کے سوا ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے, وہی آخری نبی ہیں. تو انہوں نے جس اللہ کا نام بتایا اور اسے کائنات کا خدا بتایا, وہ اسی اللہ نے اپنی طاقت سے, اپنے قدرت سے اس مخلوق سے زمین و آسمان کی جو ہے اپنے نام کو بلوا کے بھی دکھا دیا اور اپنے نام کو ظاہر بھی کر کے دکھا دیا 21ویں صدی میں. اس لیے اللہ تو سچا خدا ہے, اسی نے یہ دکھائی ہے ڈیمونسٹریشن. تو جب تک تم عیسیٰ نام کو زمین و آسمان کی مخلوقات کے نیچر کی مخلوق کے منہ سے بلوا کے نہیں دکھا سکتے, اور تم نہیں بولو گے یہ کام, تم دعا کرو, تم اور تمام عیسائی مل کے دعا کرو اور ریکویسٹ کرو حضرت عیسیٰ سے کہ وہ نکلوا کے دکھائیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کے فضل سے تمہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں, اور ان کے پاس معجزاتی طاقت بالکل ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے, وہ بھی اللہ نے دی ہیں, سمجھے, کیونکہ اللہ نے ان کو کریٹ کیا تھا ماں کے پیٹ میں ان کی, جو حضرت مریم علیہ السلام ہے. تو بہرحال اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سچے ہو تو اپنے ثبوت پیش کرو, اور اگر نہ پیش کر سکو اور ثبوتوں سے محروم ہو جاؤ لیجنڈ کے مقابلے پہ آنے کے لیے, اور اس بات سے بھی محروم ہو جاؤ کہ لیجنڈ کو شکست دے سکو اس کے پریکٹیکل ثبوتوں پر جو اللہ کے وجود پر لائے اللہ کے فضل سے, تو پھر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اپنی ہٹ درمی چھوڑ دو آپ, وہی زیادہ بہتر ہے. ورنہ اس ذہنی غلامی کے اندر رہتے ہوئے اگر مر گئے کفر پر تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں جاؤ گے, اور اس وقت تو ویسے ہی جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو مر چکے وہ اس وقت جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں اللہ کے. تو اپنے پریکٹیکل ثبوت لاؤ, دیکھو اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو اپنے باطل مذہب کو, کینسل ہو چکا وہ. اب صرف دین اسلام سچا دین ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ ہی سچا خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے آخری نبی ہیں. بس اس لیے کلمہ پڑھو, دین اسلام میں واپس آ جاؤ, اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے دیگر رشتہ دار, دوست, یار, بھائی بہن وغیرہ کو بچانے کے لیے کوشش کرو. ٹھیک ہو گیا؟ ٹیک کیئر.